اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائهم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الحمدللہ خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے، اس رب نے ہمیں جمعہ کے دن یہاں حضور کی توفیق عطا فرمائی، اور اس اللہ نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس در پر اس خدا کے حضور میں سربہ سجود ہو سکیں. خداوند متعال کا بہت ہی بڑی توفیق ہے یہ، اور اس سے بھی بڑی توفیق ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے حوالے سے قرآن کی شرح اور وضاحت کی توفیق عطا فرمائی. اور یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی توفیق ہے، جو سلسلہ چلا آ رہا ہے تفسیر قرآن کا. سورہ الحمد کی تفسیر مکمل ہوئی، البتہ مختصر اپنے بساط کے مطابق. آج سے سورہ بقرہ کا آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. بہت ہی اہم سورہ اور سب سے بڑی سورہ. بقرہ اس کا نام ہے، اور بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے، گائے اس لیے کہ سورہ مبارکہ میں گائے کا تذکرہ ہے، جو انشاءاللہ آگے جا کر آیات کے روح سے اس پر بحث ہوگی. آغاز سورہ الف لام میم سے ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حروف مقطعہ کہا جاتا ہے. کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا حروف مقطعہ سے ہوتی ہے، جس طرح سورہ بقرہ الف لام میم سے، بعض سورہ طٰہٰ سے، بعض سورہ یاسین سے، اور بہت سی سورہ اسی طرح مختلف حروف سے، حروف مقطعہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے. تو حروف مقطعہ کا اگر آپ ترجمہ دیں گے تو ترجمہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کا ترجمہ ممکن نہیں ہے. حروف مقطعہ، حروف کو لا کے صرف جوڑا گیا ہے. پورے قرآن کا ہر لفظ کا ترجمہ ہے. آپ دیکھیں آگے، ذالکہ کا ترجمہ ہے، کتاب کا ترجمہ ہے، لا ریب سب کا ترجمہ ہے، ہر حرف کا ترجمہ ہے. لیکن اس کا حروف مقطعہ کا ترجمہ مترجمین نے، مفسرین نے نہیں کیا، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے. یہ ایک راز ہے، ایک رمز ہے، خدا بند متعال صرف جانتا ہے، اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں. لیکن پھر بھی مفسرین نے، ظاہر ہے جب ایک سورہ کی ابتدا میں حروف مقطعہ آ رہا ہے تو اس کا کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ بے دلیل ہو، بغیر کسی وجہ کو، عبث ہو. خدا کوئی کام، وہ حکیم خدا کوئی کام عبث انجام نہیں دیتا، بغیر ہدف کے انجام نہیں دیتا. لہٰذا مفسرین نے اس کے لیے کوئی وجہ بیان کی ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ کہ حروف مقطعہ معجزہ قرآن پر دلیل ہے. حروف مقطعہ قرآن کے معجزہ ہونے پر دلیل ہے. کیسے؟ حروف ہیں الف لام میم، الف لام را، یاسین، طٰہٰ. خداوند متعال مفسر بزرگ آیت اللہ عظمیٰ مکارم شیرازی تفسیر نمونہ میں فرماتے سب سے بہترین نظر جس کا انتخاب کیا وہ یہ ہے کہ اس حروف مقطعہ دلیل ہے کہ خداوند متعال نے اس قرآن کو معجزہ کے طور پر نازل کیا ہے، اور یہ قرآن انہی حروف کا مجموعہ ہے. الف لام میم سے مراد یعنی قرآن کے اندر، قرآن کا جو مجموعہ ہے، قرآن کے اندر جو صورتیں ہیں، قرآن کے اندر جو صورتوں میں آیتیں ہیں، اور آیتوں میں جو الفاظ ہیں، وہ انہی الف با حروف تہجی کا مجموعہ ہے. انہی حروف تہجی سے مل کر بنا ہے. ذالکہ میں کیا ہے؟ ذال ہے، لام ہے، کاف ہے. لام میں کیا ہے؟ لام اور الف ہے. متقون میں کیا ہے؟ میم، تے، واو، قاف، واو، نون ہے. وہ قرآن اسی حروف سے، اسی الف با سے، اسی حروف تہجی سے بنا ہے. ایسے نہیں ہے خداوند متعال نے کسی اور زبان کا انتخاب کیا ہو کہ جسے انسان جانتے ہی نہ اور نامانوس ہو. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس زمانے میں جو اہل عرب جس زبان کو جانتے تھے
اور جس زبان سے گفتگو کرتے تھے خدا نے اسی گفتگو اسی زبان کے ذریعے سے انہیں الفاظ کا انتخاب کیا، اسی وسیلے سے قرآن کو نازل کیا۔ لہٰذا جزیرہ عرب اور عربی ملکوں میں جو رائج زبان ہے اسی زبان میں گفتگو کی، اور الف با بھی اسی زبان میں ہی ہے، اسی کے متعلق ہے، اسی زبان میں جو حروف تہجی استعمال ہوتا ہے اسی کے ذریعے سے الفاظ بنے، الفاظ سے جملے بنے، آیتیں بنی، آیتوں سے سورے بنے۔ لیکن خداوند متعال نے تحدی کی، چیلنج کیا، ہے کوئی مائی کلال، کوئی انسان ہے کہ جو اس قرآن کے مقابلے میں، اس کے لفظ کے مقابلے میں لفظ لا سکے، آیت کے مقابلے میں آیت لا سکے، سورے کے مقابلے میں سورے لا سکے؟ کسی کی ہے مجال؟ بہت ہی اہم ہے نقطہ۔ بالکل اس طرح جیسے خداوند متعال نے مٹی کے ذریعے، مٹی کیا ہے؟ معمولی چیز ہے، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کے گھر میں بھی مٹی پائی جاتی ہے۔ خدا نے اسی مٹی سے انسان بنایا، اسی مٹی سے نباتات بنائے، اسی مٹی سے جو پودا بڑا ہوا ہے وہاں سے آپ پھول دیں گے، کتنے خوبصورت پھول ہے، گلاب کا پھول، چنبیلی کا پھول، موتیا کا پھول، سورج مکھی کا پھول۔ خب کون ہے؟ کیا چیز اس میں جو اسپیشل ہے؟ وہ کیا؟ مٹی ہے۔ خدا نے اسی معمولی مٹی سے بہترین خوبصورت پھول بنائے، اسی مٹی سے انسان جیسی اشرف المخلوقات بنایا، اسی مٹی سے پروردگار نے کتنے خوبصورت جانور بنائے ہیں۔ ہے کسی کے مجال جو بنائے اسی مٹی سے ایسا ہی، ایسی مخلوق بنائے، ایسا پودا بنائے، ایسا پھول بنائے، ایسا جانور بنائے؟ مور دیکھیں آپ، اس مور کے پر کے پر آپ نظر کریں، غور کریں، کتنا خوبصورت ہے۔ کتنے ایسے جانور ہیں کہ انسان دیکھتا ہے اس کی خوبصورتی تو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ اسی طرح وہ خدا اتنا قادر ہے کہ معمولی مٹی جو انسان کے دسترس میں ہے اس سے کیا خلق نہیں فرماتا۔ وہی خدا انہی معمولی الفاظ سے قرآن خلق فرماتا ہے، قرآن بناتا ہے، قرآن نازل فرماتا ہے، اور اس کے بعد چیلنج کرتا ہے کہ انسان لے کے آئے کوئی ایسا قرآن۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام اور امام صلی اللہ علیہ محمد امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو روایات سے بھی دلیل کے طور پر لیے ہیں آیت اللہ مکارم شیرازی، وہاں پہ بھی آپ دیکھیں یہی چیز ہے۔ مثلا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتا؟ قال، آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی انزل هذا القرآن بهذه الحروف، پروردگار عالم نے اس قرآن کو نازل کیا انہی حروف کے ذریعے سے، التی یتداولها جمیع العرب، جو زبان، جو حروف تہجی متداول تھی، رائج تھی جزیرے عرب میں، عرب دنیا میں۔ امام فرما رہے ہیں یعنی الف لام میم حروف مقطعہ سے کیا سمجھ میں آتی ہے؟ یہ کہ خداوند متعال نے عربی زبان جو رائج ہے، اس عربی رائج زبان میں جو حروف ہے ان حروف کے ذریعے سے قرآن نازل کیا۔ پھر کیا فرمایا؟ ثم قال لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جن و انس بھی اگر جمع ہو جائیں اور ایسا کوئی قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، نہیں لا سکتے۔ خدا ہے، یہ خدا کا کلام ہے۔ جس طرح خدا کے مخلوق کو کوئی بھی انسان، کوئی مخلوق خلق نہیں کر سکتا، اسی طرح قرآن بھی خلق نہیں ہو سکتا، نہیں بن سکتا انسان کے ذریعے سے۔ آپ دیکھیں دلیل ہے اس کے لیے، آگے خدا فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم کا کیا معنی ہوا؟ الف لام میم یعنی یہ قرآن حروف تہجی سے مل کر بنا ہے، ایسے نہیں کوئی خلائی طور پر کوئی زبان نازل ہوئی، کوئی حروف نازل ہوئے ہوں جس ایسا نامانوس ہو۔ یہ حروف تہجی عربی سے بنا ہوا قرآن، ذالک الکتاب، یہ عظیم کتاب ہے۔ ذالک اشارہ ہے دور کے لیے، مفسر فرماتے ہیں عظمت کی طرف۔ آپ نہیں کہتے اتنا بڑا اشارہ کرتے ہیں وہ دور کے لیے، وہ اتنا بڑا انسان ہے، دور کی طرف اشارہ ہے، اور دور کی طرف اشارہ عظمت پر دلیل ہے۔ ذالک حروف اشارہ ہے دور کے لیے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے، شک نہیں ہے، شبہہ نہیں ہے۔ خوب یہ کتاب جو حروف تہجی سے معمولی زبان سے مل کر بنا، اس میں اتنا خداوند متعال نے اتنی جذابیت رکھ دی ہے کہ دل اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، دل کی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کے ہر لفظ کو اس طرح جوڑا گیا ہے کہ کوئی نہیں جوڑ سکتا۔
آیتوں کو اس طرح جوڑا گیا کہ کوئی انسان، کوئی مخلوق اس کو نہیں جوڑ سکتا۔ آیتوں میں جو معنی ہے، گہرا معنی ہے، حسین فرماتے ہیں ایک ہی لفظ میں 70 معنی موجود ہے، وہ کون ان الفاظ کو لے کر جوڑ سکتا ہے اور اس کے لیے ایک معنی اور ایک مفہوم لے کے آ سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان نے، کفار نے کیا کہا؟ کفار نے کہا یہ انسان نے خود گڑھا ہے۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا، کفار کی زبان پہ کیا جملے جاری ہوا کرتے تھے۔ سورہ فرقان نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قال الذین کفروا ان ھذا الا افک، کفار کیا کہتے ہیں؟ یہ کتاب صرف جھوٹ ہے، نعوذ باللہ۔ افطرا ہو، جس کو گھڑا گیا، قرآن یعنی جھوٹ ہے اور جس کو گھڑا گیا ہے۔ وَعَانَهُ عَلَيْهِ آخَرُونَ، اور اس گھڑنے میں بہت سے لوگوں نے مدد کی ہے۔ رسول خدا نے نعوذ باللہ اس کو اپنی طرف سے گھڑا ہے، اس کتاب کو گھڑا ہے، اور اس کے لیے اور لوگوں نے، مثلا اصحاب کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، امیر المومنین کی طرف ظاہراً اشارہ ہو رہا ہے، اور سے جو لوگ تھے جو آپ کے باوفا ساتھی، انہوں نے اس میں مدد کی، گھڑنے میں مدد کی، نعوذ باللہ۔ فرقان آیت نمبر 5، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کفار نے کیا کہا؟ یہ قرآن افسانہ ہے، اولین یعنی جو گزرے ہوئے جو قومیں ہیں ان کی طرف سے گڑا ہوا افسانہ ہے، کہانیاں ہیں۔ اکتتبہا، جیسے رسول اللہ نے مکتوب کیا ہے، لکھا ہے۔ وہی تملا علیہ، اور یہ کتاب املا ہوا کرتا تھا، یعنی لوگ بیان کرتے تھے، رسول اللہ لکھا کرتے تھے، بکرۃ و اصیلا، صبح شام، نعوذ باللہ۔ لیکن اب قرآن کی طرف آپ جب دیکھیں تو واقعاً جلی طور پر، روشن طور پر یہ واضح اور آشکار ہے کہ انسان نہیں کر سکتا، انسان ایسے کتاب نازل نہیں کر سکتا، نہیں بنا سکتا، نہیں گڑھ سکتا۔ اگر آپ قرآن کے الفاظ کی طرف توجہ دیں، اس کے عمق اور گہرائی کی طرف اگر توجہ دیں تو ہر شک دور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیوں شک کی گنجائش نہیں ہے؟ یہ معمولی الفاظ سے بنی ہوئی کتاب، اس کے الفاظ کی طرف غور کریں، الفاظ کے چناؤ کی طرف غور کریں، الفاظ کے اندر جو انسجام ہے ان کے درمیان اس کی طرف غور کریں، آیتوں کے آپس میں ارتباط کی طرف غور کریں، اس کے بعد اس میں جو معارف ہیں اس کی طرف غور کریں، معارف، اس کے اندر جو قصے اس کی طرف غور کریں۔ کوئی بھی انسان شک نہیں کر سکتا، اگر شکی ہے تو یقیناً وہ شک سے نکل آئے گا، کیوں اس کے اندر معارف ہیں، توحید بیان ہوا ہے، توحید کے لیے دلائل بیان ہوئے ہیں، خدا کی ذات کے بارے میں دلائل بیان ہوئے ہیں، شرک کے خلاف دلائل بیان ہوئے ہیں، معاد کے لیے دلیلیں بیان ہوئی ہیں، معاد کو سمجھایا گیا بہترین انداز میں، قیامت کو اور اس کے امکان کو، اس کے ممکنات کو سمجھایا گیا ہے، رسول اللہ اور رسالت کے بارے میں بہترین دلائل دی گئی ہیں کہ رسول کیوں مبعوث ہوئے، کیا وجہ ہے، انسان کی خلقت کے بارے میں دلیل دی گئی، انسان کی خلقت کا مقصد کیا ہے اور انسان نے جانا کہاں ہے اور اس کا ہدف زندگی کیا ہے، اور اس کا اور باقی ملائکہ اور انسان اور انبیاء کے درمیان کیا رابطہ ہے، یہ سارا بیان ہوا ہے۔ اگر ان تمام معارف کو دیکھیں، انسجام کو دیکھیں، ارتباط کو دیکھیں، معانی کو دیکھیں، اور معانی میں جو گہرائی ہے 70 60 جو معانی ہیں ان کو اگر دیکھیں تو شک باقی رہتا ہے، شک باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے لا ریب فیہ، یہ عظیم کتاب، اس میں لا ریب، ریب یعنی شک، لا ریب، ریب نہیں ہے اس کے اندر، لا ریب، گنجائش نہیں ہے، ریب کی گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے، انسان یقین کی منزل تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، انسان اس کو نہیں بنا سکتا، انسان اس کو نہیں لکھ سکتا۔ سب سے پہلے یہ ہے نا عقیدہ، قرآن پر جو عقیدہ ہے، اس میں جو عقیدہ ہے محکم ہونا چاہیے، انسان شک نہ کرے کہ شاید یہ رسول اللہ نے نعوذ باللہ لکھی ہو، شاید رسول اللہ کو بتایا ہو، شاید رسول اللہ کے ذہن کے اختراع ہو، نعوذ باللہ۔ بہت سے ایسے ابہامات آج کل کے زمانے میں جو فتنے کا دور ہے، شبہات کے جنم دینے کا دور ہے، یہ آج کا دور بڑا خطرناک ہے۔ بہت سے ایسے ہیں علماء نما جو اس وقت میدان میں، خود ایران میں سروش جیسے جو علماء میدان میں جو شبہ ایجاد کرتے ہیں، جوانوں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان، ایک
حق پرست انسان جو حق کی تلاش میں ہے، جب وہ دیکھتا ہے اپنی نظروں سے، دقیق نظروں سے، واقعی مطالعہ کرتا ہے، الفاظ کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ یقین کر لیتا ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر۔ ہدی للمتقین، آپ دیکھیں کتنا پیارا چنا ہوا ہے، ایک ایک الفاظ کا رابطہ ہے، اگلے کا پچھلے سے رابطہ ہے۔ یہ حروف تہجی، معمولی حروف سے بنا ہوا قرآن اتنا عظیم ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ شک کی گنجائش نہیں ہے، ہدایت ہے یہ، کیونکہ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ ایک کتاب جس میں شک کی گنجائش ہو اور وہ کتاب ہدایت کا سبب بنے، نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کہ ایک انسان، اگر انسان اس کے اوپر شک کرے تو اسے ہدایت نہیں لے سکتا۔ مشکوک انسان سے کون ہدایت لے سکتا ہے؟ اسی لیے عصمت اور معصوم ہونا، اسی لیے کہ انسان شک نہ کرے۔ الحمدللہ ہم ان ہستیوں کے ساتھ تعلق رہتے ہیں کہ جو کون ہیں؟ ہر خطا سے پاک ہیں، جو معصوم ہیں۔ تشیع وہ مکتب ہے جہاں پر تشیع اور اس مکتب سے جو منسلک لوگ ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے رہبر ہر غلطی اور شبہ سے پاک ہیں، شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی کتاب ہو، کوئی بھی چیز ہو، اگر وہ مشکوک ہو تو ہدایت نہیں کر سکتی وہ چیز، وہ انسان ہدایت نہیں کر سکتا، وہ کتاب بھی ہدایت نہیں کر سکتی۔ اسی لیے فرمایا ہدن، اسی لیے ہدایت ہے، اسی لیے ہدایت کے بارے میں عرض کیا سورہ الحمد میں، یعنی ہدایت یعنی کوئی بھی کتاب، کوئی بھی شخصیت کہ کس انسان کو راہ عبودیت پر اس کی رہنمائی کرے اور اس کو مقصد تک پہنچائے، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ قرآن کا بھی یہ ہدف ہے کہ یہ قرآن ہمارے ہاتھوں کو پکڑتا ہے، یہ کتاب پکڑتی ہے اور یہ ہمیں لے کے جانا چاہتی ہے کہاں پر؟ راہ عبودیت پر، کہ ہم بندے خدا بنیں، عبد خدا بنیں، اور ہمیں اس آخری اس سٹیج پر، اس ہدف تک پہنچانا چاہتی ہے یہ کتاب۔ اس لیے ہدایت ہے، نہ کہ یہ قرآن خوانی میں مردوں کے لیے پڑھنے کے لیے، ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے، نہیں، ثواب ہے، اجر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہدف کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدن، آیا ہم ہدایت حاصل کر رہے ہیں؟ حاصل کر رہے ہیں تو الحمدللہ ہمیں شکر خدا بجا لانا چاہیے۔ اگر یہ قرآن ہدایت ہے، ہر کوئی ہم میں سے یہ اپنی طرف دیکھے، آیا اس قرآن نے ہماری ہدایت کی ہے، ہماری زندگی کو بدلا ہے، ہماری زندگی کو چینج کیا ہے، ہمارے دل میں انقلاب پیدا کیا ہے، ہمارے ذہن کو بدلا ہے، ہمارے فکر کو بدلا ہے؟ اگر بدلا ہے تو الحمدللہ، یعنی اس کا مطلب ہے ہم قرآن کے ساتھ منسلک ہیں اور قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ورنہ نہیں، ورنہ ہدایت نہیں ہے، ورنہ اس کا مطلب ہے ہم سنجیدہ نہیں ہیں اس کتاب کے حوالے سے۔ سنجیدگی پر دلیل یہ کہ ہم اس کتاب کو، اس قرآن کو ہدایت سمجھیں، نہ دوسروں کے لیے، نہ صرف دوسروں کی گریبانوں میں جا کے یہ فلان یہ کر رہا ہے، فلان وہ کر رہا ہے، اس کی یہ غلط عادتیں ہیں، غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے، نہیں، اپنی طرف دیکھے کہ آیا میرے لیے قرآن ہدایت ہے یا نہیں ہے، پھر جا کے قرآن ہدایت کرے گا، ورنہ نہیں۔ قرآن ہدایت ہے تو کس لیے ہے؟ بعد میں فرمایا للمتقین، للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے۔ آپ کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے، متقین تو ہدایت یافتہ ہیں، جن کا امام المتقین امام ہو تو وہ متقین ہدایت یافتہ ہیں، تو یہاں پہ خداوند متعال کیا فرما رہا ہے؟ یہ کتاب، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ مثلا اگر ڈاکٹر کسی یا کوئی نسخہ لکھ کے دے دوائی، یہ کہیں کہ یہ دوائی اس شخص کے لیے جو صحت یاب ہے، یہ دوائی اس شخص کے لیے کہ جس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، تو آپ کہیں گے یہ کیسی دوائی ہے کہ جو بیمار کے لیے نہیں ہے بلکہ صحت مند افراد کے لیے ہے؟ تعجب کریں گے نا آپ لوگ۔ تو یہاں بھی فرمایا کہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، متقین خود ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ متقین اگرچہ متقین ہیں، متقی تقویٰ کے درجات ہیں، متقی کے لیے قدم بقدم، مرحلہ بمرحلہ ہدایت کی ضرورت ہے، یہ الگ بات ہے، اس میں حقیقت ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اوورآل خداوند متعال ایک کلی قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب کہ جو لا ریب ہے، جو عظمت والی کتاب ہے، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پہ تقویٰ کے مدارج ہیں، تقویٰ کا سب سے نچلا درجہ مراد ہے یہاں پہ، یعنی قرآن ہدایت اگر ہے اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو۔ قرآن اگر ہدایت ہے اس انسان کے لیے ہے کہ جو اس انسان کے اندر
روح تربیت باقی ہو، مست شدہ نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ گناہوں میں، اپنے غلط عقیدوں میں اتنا پختہ ہو چکا ہو، فطرت اس کے مسخ ہو چکی ہو، ضدی بن چکا ہو، اب قرآن اس کی ہدایت نہیں کرے گا. جس طرح ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان، یہ کون تھے؟ قرآن نے ان کی ہدایت کی نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ متقین نہیں ہیں. متقین نہیں سے مراد نعوذ باللہ جناب سلمان کی طرح نہیں، مراد یہ کہ ان کے اندر فطرت نہیں تھی، فطرت مسخ ہو چکی تھی. یعنی تقویٰ کا جو ابتدائی مرحلہ ہے، یعنی کیچ کرنا، یعنی لینا، یعنی شوق رکھنا، حق کی تلاش میں رہنا، حق پانے کی جستجو کرنا، یہ نہیں تھا ان کے اندر. یہ تو ہونا چاہیے نا. وہ انسان کے جو پڑھنا چاہے، آپ اس کو کہ اپنے بچے کو داخل کرنا چاہیں اسکول میں، اگر اس میں ایسا شوق ہی نہ ہو وہ نہیں پڑھے گا. آپ بے شک اسکول داخل کریں، ٹیوشن رکھ دیں، ٹیوٹر کو رکھ دیں، جو بھی ہو، نہیں پڑھے گا. کیونکہ اس کے اندر وہ پڑھنے کا بیج نہیں ہے، شوق نہیں ہے، اشتیاق نہیں ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، ہدایت کے لیے بھی یہ وہ انسان ہدایت لے سکتا ہے قرآن سے کہ جس کے اندر ہدایت لینے کا شوق تو پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو، ہدایت کی طرف رغبت پایا جاتا ہو یا نہ پایا جاتا ہو، یعنی اس کی فطرت باقی ہو، فطرت پر باقی ہو. فطرت میں جستجو ہے، فطرت میں خدا جوئی ہے، فطرت انسان میں شوق ہوتا ہے کہ وہ خدا کون ہے، اس خدا کی معرفت کی طرف انسان جاتا ہے. فطرت میں ہدایت لینے کا وہ جنبہ پایا جاتا ہے، فطرت کے اندر پایا جاتا ہے. کیونکہ فطرت انسان کے اندر ایک نظام تعلیمی ہے، یعنی انسان کے اندر کچھ چیزیں تعلیم رکھ دی گئی ہے، اس کے بعد انسان تعلیم کی طرف بڑھتا ہے. اگر وہ مسخ ہو چکا تو انسان نہیں بڑھتا، وہ جمود کا شکار ہوتا ہے، وہ راکد ہو جاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ ہدی للمتقین، یعنی قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی اس شخص کے لیے کہ جس کے اندر شوق ہدایت پائی جائے، اس کے لیے ہے. یعنی کہ تقویٰ کا بیج پایا جائے اس کے اندر صلاحیت ہدایت پائی جائے، اس کے اندر صلاحیت پائی جائے اس کے اندر، تب اس قرآن نے ہدایت کرنا ہے اور رسول اللہ نے آ کے ہدایت کرنا ہے. کیونکہ جس کے اندر تقویٰ کا بیج نہ ہو، ابتدائی مرحلے تقویٰ نہ ہو، یعنی اس کی زمین زرخیز نہیں ہے، بنجر زمین ہے، اس کا دل بنجر ہے. اس زمین کی طرح اگر وہ بنجر ہو، جتنا بھی بارش برسے اس زمین سے کچھ نہیں اگے گا. لیکن اگر زمین اوپر سے خشک ہو لیکن اندر سے زرخیزی ہو، آپ دیکھیں ایک بوندا باند بھی اگر ہو تو وہ زمین سرسبز ہو جائے گا. آپ دیکھیں کہ پودے کھلنا شروع ہو جائیں گے. نوروز آ رہا ہے نا، 21 مارچ نوروز کا آغاز، بہار کا آغاز. زمین کے لیے زرخیزی ضروری ہے، انسان کے لیے بھی زرخیزی ضروری ہے. اسی زرخیزی کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یعنی اس کا دل، اس کی فطرت اگر زرخیز ہو، اس کی عقل اگر زرخیز ہو، کیچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لینے کی صلاحیت رکھتا ہو، شوق پایا جاتا ہو ہدایت کا، تو کیا ہوگا؟ چھوٹی سی بوندا باندی، چھوٹا سا قول، چھوٹے سے الفاظ، رسول اللہ کا ایک جملہ، ایک آیت اس کے لیے کافی ہے، ایک قصہ اور داستان قرآنی اس کے لیے کافی ہے، ایک معجزہ اس کے لیے کافی ہے، ایک نقطہ اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر زرخیز نہ ہو تو اسی مرتبے کے تحت وہ کیا ہوگا؟ ڈیٹ ہوگا. زرخیزی جتنی کم ہوگی اتنا وہ ہدایت لینے میں وہ دیر لگائے گا. اور یہاں تک کہ انسان کا اگر مکمل بنجر ہو تو یہ ابو جہل و ابو لہب کی طرح ہے، نہیں جا سکتا آگے، ترقی نہیں کر سکتا. اگرچہ قرآن جیسی کتاب ہی کیوں نہ ہو، نہیں ترقی کر سکتا. لہٰذا خلاصہ دو آیتیں یہ الف لام میم ایک آیت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایک آیت ہے. دو آیتیں. خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے قرآن معجزہ الہی ہے. کیوں؟ معمولی الفاظ، لیکن خداوند متعال نے اس قرآن کو اتنا عظیم بنایا اور چیلنج کیا. کوئی ہے کہ جو لائے ایک صورت اس قرآن جیسی، یا اس قرآن جیسی کوئی کتاب لائے؟ نہیں لا سکے. کوئی ادیب نہیں لا سکا. اس وقت کیا تھا؟ ادب کا دور تھا، زمانہ جاہلیت ہے، لیکن ادیب لوگوں کی فراوانی تھی، شعر و شاعری کا زمانہ تھا، نثر بھی ان کی ادیبانہ، ان کے شعر بھی ادیبانہ. لیکن ایسے ماحول میں خداوند متعال نے اسی عربی حروف تہجی پر مشتمل ایک کتاب نازل کی. انہی ادیبوں کو چیلنج کیا، لا کے دکھاؤ، نہیں لا سکے. انسانوں کے لیے نہیں، جن و انس کے لیے چیلنج کیا، لاؤ، نہیں لا سکے. لہٰذا عظمت خداوند متعال، عظمت قرآن پر دلیل ہے، معجزے قرآن پر دلیل ہے.
الف لام میم اور تمام حروف مقطعہ، اور قرآن کی عظمت لا ریب ہے، اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اسی لیے ہدایت ہے، اور ہدایت بھی اس انسان کے لیے جس کے اندر صلاحیت ہدایت موجود ہو۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں بھی ان افراد میں سے قرار دے، ان انسانوں میں سے قرار دے کہ ہمارے اندر وہ تقوی پایا جائے، اور خداوند متعال ہمیں وہ سلسلہ ہدایت ہمارے لیے جو ہے وہ انتخاب فرمائے انشاءاللہ۔